حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی بھی پیغمبر کو امام الانبیاء بننے کا اعزاز نہیں ہے۔ اسی طرح میرے آپ کے شش نبی کو اللہ رب العزت نے ساقی کوثر بنایا، یہ بھی اعزاز صرف میرے اور آپ کے شش نبی کو ہے۔ میرے آپ کے نبی کو اللہ رب العزت نے شافی محشر بنایا، یہ اعزاز بھی صرف میرے اور آپ کے آخری شش نبی کو ہے۔ پھر اسی طرح ختم نبوت کا تاج میرے رب نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ اعزاز بھی میرے اور آپ کے شش نبی کو ہے۔ پھر ایک اور اعزاز، اور نبیوں پر 3 کتابیں مختلف توریت زبور انجیل حضرت داؤد موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، لیکن کوئی بھی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے قیامت تک محفوظ کر دیا، اللہ کے نبی کی سیرت کو قیامت تک محفوظ کر دیا، میرے نبی کی صورت کو قیامت تک محفوظ کر دیا، میرے نبی کے کردار کو قیامت تک محفوظ کر دیا، میرے نبی کے گفتار کو قیامت تک محفوظ کر دیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ اسی میں سے ایک، میرے رب نے اپنے شش نبی کو جو سب سے زبردست، جو سب سے بہترین بیسٹ فرینڈ عطا کیے، اس کو ساری دنیا والے صحابہ کرام سے جانتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کون تھے؟ یہ 3 جیسے صحابہ کرام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی بھی پیغمبر کو اللہ رب العزت نے اس طرح کا فرینڈ نہیں دیا جس طرح اللہ نے اپنے شش نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے میرے اور آپ کے شش نبی کے ساری چیزوں کو سیف کیا، ساری چیزوں کو محفوظ کیا، دین اسلام پر سیکورٹی دی، میرے نبی کو سیکورٹی دی، میرے نبی کے سر کے بال ہیئر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ان صحابہ کرام نے ساری چیزوں کو محفوظ کر اس دین اسلام کو میرے اور آپ تک پہنچا دیا۔ یہ دین اسلام 1400 سال پہلے 1400 ایئر اولڈ آیا تھا، لیکن اس کو بالکل سیم ٹو سیم ابھی تک بھی یہ محفوظ ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کس طرح بات چیت کرتے ان صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا، میرے نبی کس طرح مسکراتے ان صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا، میرے نبی کس طرح اٹھتے ان صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا، میرے نبی کس طرح بیٹھتے ان صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا، میرے نبی کس طرح کھانا کھاتے ان صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا، میرے نبی کس طرح پانی پیتے ان صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا، میرے نبی کس طرح اٹھنی کے اوپر سوار ہوتے، کون سی دعا پڑھتے، پہلا قدم کیسے رکھتے ان صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا، میرے نبی نے کس طرح مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کری ان صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا، میرے نبی قدم مدینہ میں جانے کے بعد کس صحابی کے گھر میں گئے، وہاں جا کر کون سا کھانا کھایا ان صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا، میرے نبی نے کس طرح بیت اللہ کا طواف کیا، کس طرح طواف کے وقت تلبیہ کو پڑھا، کس طرح میرے نبی نے احرام کو باندھا ان صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا، میرے نبی نے کس طرح حق کلمے کو بلند کیا، کس طرح تبلیغ کے کام کیا ان صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا، میرے نبی کس طرح معراج پر چلے گئے، اس معراج سے جو جو گفٹ ملا میرے نبی کے ان صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا، میرے نبی کس طرح نماز کی حالت پر قیام کرتے، کس طرح رکوع کرتے، کس طرح سجدے میں جاتے، ساری تسبیحات کو کس طرح پڑھتے ان صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا، میرے نبی کس طرح
پیارے بھائیوں، آج اگر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مجھے اور آپ کو کیا ورق، کیا سبق، کیا چیزیں دی، تو سب سے پتہ مجھے اور آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے فرسٹ آف آل اسلام کو رکھا، کلمے کو رکھا، نبی کے شمال کو رکھا، نبی کی نبوت کو رکھا، اور قرآن مجید کے ہر چیزوں کو سب سے قدم میں رکھ کر اس دین اسلام کے لیے کام کیا، اور کام اس خوبصورتی سے کیا کہ آج بھی ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو 1400 سال پہلے چلتی چلی ہوئی نظر آئی اور چلتے چلتے آج ہم تک موجود ہے، اور کل قیامت والے دن تک جب تک اس دروئے زمین کے اوپر اسلام باقی رہے گا تب تک یہ قرآن باقی رہے گا، نبی کی ایک ایک سنت باقی رہے گی انشاءاللہ۔ آج آپ دیکھیے میرے اور آپ کے اندر ان چیزوں کے جذبات کو، ان چیزوں کے لیے ہمارے اندر جو صحابہ کرام کے اندر جہاد کا جذبہ تھا، شہادت کا جذبہ تھا، آج میں اور آپ ان چیزوں سے بہت دور چلے گئے، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ آج وہ طرف وہ جذبہ اگر ہمارے اندر آج بھی آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے اسلام صرف بنگلہ دیش، پاکستان اور سعودیہ اور عمان میں نہیں بلکہ ساری پرتھوی میں اسلام رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان بھی ایسے ہی مسلمانیت اپنائے جس طرح ان صحابہ کرام نے اپنائی تھی، ان کی قربانیوں کو پڑھیے۔ آپ جب ان کی قربانی پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے اسلام کی، تاریخ اسلام کی، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ان صحابہ کرام نے کس طرح جدو کیا، کس طرح میرے نبی کے شمان کے لیے کس طرح جدو کرا۔ میرے پیارے جبک بھائیوں، اس دین اسلام کے پتاخے کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے حضرت حمزہ نے اپنا کلیجہ کٹوا دیا، دین اسلام کے بقا کے لیے حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا، دین اسلام کے بقا کے لیے حضرت جعفر طیار کے دونوں بازو کو کاٹ دیا گیا، دین اسلام کے لیے حضرت سعید کے جسم پر 70 تیروں کو مارا گیا، لیکن وہ صحابہ کرام شہید ہو گئے، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر میرے نبی کے سامنے آ کر کے میرے نبی کی حفاظت کری۔ انشاءاللہ ہم جبک لوگ بھی ان صحابہ کرام کو فالو کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے میرے نبی کے دور میں یہ سسٹم تھا کہ سب کے اندر اتحاد تھا، سب کے اندر اتفاق تھا، سب کے اندر بھائی چارگی تھی، سب کے اندر بھائی بندی تھی، اسی لیے وہ سارے صحابہ کرام ایک بنے اور وہ پوری دنیا میں پھیلتے 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 ساری پرتھوی میں پھیلتے چلے گئے، اور اس طرح اسلام کی بقا کی حفاظت کری کہ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ وہ صحابہ کرام تھے جن کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اللہ نے ان کے ایمان کی مثال دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان لاتے ہو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ان صحابہ کی طرح جس طرح ان کا ایمان تھا، فقط اہتدوا، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے پھر تو تم کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر ان کی نشانیاں بتائیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ قرآن مجید کو سنتے ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے، کثرت سے آنسو نکلتے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب میرے نبی سے
ان صحابہ کرام کے خلاف جب میرے نبی نے حق کلمہ بلند کیا، ایک ٹیم میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ آ گئے، اور دوسری ٹیم میں یہ سارے جانثار آ گئے۔ ایک طرف ابو بکر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن مسیب، حضرت دجانہ، ابو دجانہ، ابو محذورہ، ابو سفیان، حضرت معاویہ، سارے صحابہ کرام ایک طرف ایک ٹیم میں تھے میرے نبی کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ ناستک لوگ تھے۔ کس طرح چلا یہ اسلام؟ اس کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ حالانکہ میرے نبی جب پیدا ہوئے، میرے نبی کے والد بھی نہیں تھے، یتیم تھے۔ کچھ بڑے ہوئے، سب لوگ پیار کرتے، سب لوگ آدر کرتے، لیکن جب میرے نبی نے سب کو جمع کیا اور وہ جو آپ نے پس منظر پڑھا اور ان سے کہا کہ بتاؤ، میں اگر تم کو بولوں کہ ہمارے پیچھے ایک قافلہ حملہ کرنے آ رہا ہے، تم میری بات کو ایکسپٹ کر لو گے؟ سب نے کہا بالکل کر لیں گے۔ کہا میں امین ہوں، بولا بالکل آپ امین ہیں۔ کہا میں سچا ہوں، کہا بالکل سچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اسی وقت میں وہیں پر دو ٹیمیں بننا شروع ہو گئی۔ یہ بدبخت ناستک ابو لہب نے کہا تبا لک لہذا جمعنا لک، کہا نعوذ باللہ تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا؟ اللہ نے فوراً آیت نازل کری تبت یدا ابی لہب وتب۔ لیکن آپ نے دیکھا یہ اپنے چچے ہو کر، اپنے رشتہ دار ہو کر، اپنے پریوار ہو کر میرے نبی کے اگینسٹ آ گئے، لیکن یہی کلمہ جب میرے ابو بکر تک پہنچا، اس ابو بکر نے کہا قولوا آمنا وسلمنا۔ میرے نبی کے معراج کا واقعہ پہنچا، ابو بکر نے کہا قولوا آمنا وسلمنا۔ اسی لیے تو میرے رب نے اسی پس منظر کے لیے صداقت کے باب میں آج بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، عدالت کے باب میں آج بھی عمر فاروق کا پہلا نمبر ہے، سخاوت کے باب میں آج بھی عثمان غنی کا پہلا نمبر ہے، علی کے شجاعت کے باب میں آج بھی علی کا پہلا نمبر ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں میرے پیارے بھائی، کلمے کے بنیاد پر اللہ نے جنت کو رکھی ہے۔ اس کی بنیاد پر؟ کلمے کی بنیاد پر۔ پریوار اور رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ نے جنت کو نہیں رکھا۔ کلمے کی بنیاد پر جنت ملے گی، کسی کی سفارش نہیں سنی جائے گی، کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا۔ میرے پیارے بھائی، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریے کہ میرا اور آپ کا مشن اور میرے کو آپ کو کس طرح کام کرنا ہے اور کیا کام کرنا ہے، کس کام کے پیچھے چلتے رہنا ہے۔ آپ نے ذرا دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب میرے نبی نے ہجرت کری مکہ سے مدینہ کی طرف، تو میرے نبی کو ہجرت کا حکم آیا، میرے نبی نے ہجرت کری۔ اس سے پہلے میرے نبی کو طائف کے میدان پر پتھر مارا گیا، نعوذ باللہ، میرے نبی کے خون کو بہایا گیا، میرے نبی کے خون نکلا، لیکن میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر بول۔ لیکن یہی پیغمبر جب مدینہ میں تھے تو اللہ کی طرف سے جب بدر کے مقام پر جدوں کے لیے، جہاد کے لیے حکم آیا، تو اب آپ ذرا بات کو سوچئے گا، سامنے سے جو ناستک کے لوگ تھے 1000 سے اوپر ان کا قافلہ تھا، 1000 سے اوپر، ہزاروں کی تعداد میں، سواریاں، تلواریں، تیر، یہ سب چیزیں بھی 100 کی تعداد میں تھے، لیکن صحابہ کرام صرف 313 تھے۔ کتنے تھے؟ سبھی بولو کتنے تھے؟ 313۔ وہ بھی بعض کے نزدیک صرف 300 تھے، بعض کے نزدیک 310 تھے، بعض کے نزدیک 308 تھے، اور راجے پورے 313 تھے۔
313 صحابہ کرام تھے اور تلوار وغیرہ گھوڑے وغیرہ سب ملا کر کوئی 10 یا 12 تھے، سب ملا کر کے اللہ اکبر نہیں بولا، سب ملا کر کے سواری ہو تلوار ہو زرے ہو سب ملا کر اتنا تھا، لیکن ان کا یقین اللہ رب العزت پر تھا۔ ان کا یقین کس کے اوپر تھا؟ بولو بھائی کس کے اوپر تھا؟ اللہ رب العزت کے اوپر تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کو غزوہ بدر کے جدوں میں ایسی وکٹری عطا کری، اسلام کے پتاخے کو اللہ نے ساری پرتھوی میں بلند کر دیا۔ میرے پیارے جبک بھائیوں، اگر میرے اور آپ کے اندر آج بھی اسی طرح کا یقین باللہ رہے گا، میرے اور آپ کا آج بھی ایمان بال یقین رہے گا، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا میں ہم ان ناستک سے جدو کر کر اسلام کی بنیاد رکھ کر قرآن کی بنیاد رکھ کر میرے نبی کے سبق کو ساری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ لیکن شرط آپ کو میں نے بتا دیا کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا اور اپنے یقین کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ایک رات کی شادی تھی اور اس طرف سے اعلان آ گیا حی علی الجہاد، ایک رات کی شادی بس، اور انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی وائف کو چھوڑ کر اسلام کے لیے بھاگ کے چلے گئے۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ابھی رشتہ طے ہوا، رشتہ سمجھتا ہے مگنی، ان کا ابھی مگنی ابھی طے ہوئی، انگیجمنٹ ابھی طے ہوئی۔ یہ جا رہے تھے بازار میں، سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، ان سے کچھ ادھار مانگا، عبدالرحمن بن عوف سے کچھ ادھار مانگا، پیسے مانگے کہ میری ابھی کیا ہے، ابھی میری انگیجمنٹ ہو گئی، ابھی میرے سامنے لگی شادی ہے، وہ میرج کی تیاری کر رہے۔ ادھر سے ایک صحابی کرام بھاگتے بھاگتے بازار پر آ گئے، حی علی الجہاد کہہ کر حضرت جلابیب نے وہ سب چیزوں کو چھوڑ کے جب بھاگنے لگے تو ان کے جو سسر تھے، فادر آف لا، ان کے جو سسر تھے، انہوں نے آواز چلا دی کم سے کم شادی تو کر لو۔ کیا فرمایا؟ شادی تو کر لو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو بات میری اور آپ کی نہیں، اس رشتے داری کی نہیں، بلکہ اسلام کی بات آ گئی۔ سب سے اونچا اگر کوئی چیز رہے گا وہ اسلام رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی وہ جلابیب تھے جب وہ احد کے میدان پر ان کے جسم کو شہید کر دیا گیا، وہ ایک پہاڑ کے نیچے، ایک پتھر کے نیچے پڑے تھے۔ میرے نبی نے کہا میرا جلابیب کہاں ہے؟ سارے صحابہ کرام دوڑتے چلے گئے، دیکھا حضرت جلابیب ایک پتھر کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کے پاس حضرت جلابیب کو لایا گیا۔ میرے نبی نے حضرت جلابیب کو ایسے اپنے ہاتھوں پر رکھ کر اللہ کی طرف منہ کر کے کہا اے اللہ، یہ میرا ہدیہ جلابیب کو آپ قبول کر لیجئے۔ یہ جذبات تھے صحابہ کرام، یہ صحابہ کرام تھے۔ آج آپ دیکھیے، ابھی سے اپنے جیون کو، اپنی لائف کو آپ ان صحابہ کرام کی فالو کی طرف کرنے چلے جائیے، انہیں کو فالو کیجیے۔ آپ جب آپ ان کی زندگی کو، ان کے جیون کو، ان کے لائف کو فالو کریں گے تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو سرٹیفکیٹ دی، فقط فاز فوزا عظیما، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو صحابہ کرام جو جینٹس تھے، آپ لیڈیز کا حال دیکھیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد ہے آپ نے واقعہ؟ سنا کبھی؟ حضرت